نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مختلف امتوں میں مبعوث فرمایا، اور وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام امتوں کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت کے راستے دکھاتے رہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو عرب میں بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی تھی۔ مثلاً 360 دن ہے قمری سال کے، چاند کے اعتبار سے جو سال بنتا اس کے 360 دن ہے، تو ہر دن کے لیے الگ بت جو ہے تراشا ہوا ہوتا اور اس کی پوجا کرتے عرب۔ تو 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی خانہ کعبہ میں۔ اسی طرح اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال جو نہ سمجھتے تھے، بعض چیزوں کو حرام سمجھتے تھے۔ جو مرضی ہے جس چیز کو حلال کر دیا، جس چیز کو حرام کر دیا، تو یہ ان کے باطل نظریات تھے، باطل عقائد تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی تردید فرمائی اس آیت سے، انما حرم علیکم المیتۃ، کہ حرام حلال قرار دینا کسی چیز کو یہ انسانیت کا کام نہیں ہے، کسی کی طاقت اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے کہ اللہ جل شانہ جس چیز کو حلال فرما دیتے ہیں یا جس چیز کو حرام فرما دیتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کا کام ہے، یہ مخلوق کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں 4 چیزوں کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا، حرام چیزیں بیان فرمائی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یعنی اللہ جل شانہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ مردار وہ جانور مراد ہے کہ جو فی نفس ہی جائز ہے جس کا کھانا، مثلا گائیں، بیل، بکری، بھینس اور اسی طرح مرغ، یہ ساری چیزیں فی نفسی ان جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن یہ اپنی موت مر جائیں، ان کو ذبح نہ کر دیا جائے تو یہ مردار کہلاتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر والدم، اور خون، دوسری آیت سے اس کی تفسیر ملتی ہے، اس سے عام خون مراد نہیں ہے بلکہ دم مسفوح مراد ہے، جو جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے نا اس کے گلے سے رگوں سے خون نکلتا ہے وہ خون مراد ہے، وہ بھی حرام ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ جانوروں میں سے خنزیر نجس العین ہے، یعنی یہ بالکل ناپاک ہے، اس کے کسی جز سے فائدہ حاصل کرنا، استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا اس کے بالوں کا استعمال کرنا یا اس کی ہڈیوں کا کسی چیز میں استعمال کرنا یا اس کا گوشت استعمال کرنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، یہ نجس العین ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس چیز کو نامزد کر دیا جائے اللہ کے علاوہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو نامزد کر دیا جائے۔ یعنی مشرکین میں یہ چیز موجود تھی، عرب میں مشرکین کے اندر، اسی طرح بعد کے مسلمانوں میں بھی یہ شرک کا ایک جو ہے نا مادہ موجود ہے کہ وہ کسی چیز کو، کسی جانور کو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، اس کے تقرب کے لیے وہ نامزد کر دیتے تھے کہ یہ فلاں کے نام یہ بکرا میں ذبح کر رہا ہوں، یہ پیرانی پیر کے نام جو ہے میں گائیں دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک جو ہے نا ظلم اور فاسد خیال لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح بزرگوں کے جو ہے نا قبروں پر چڑھاوا جو ہے نا چڑھائیں گے اور وہاں جو ہے مجاور آ کر یہاں وہاں کھانا کھائیں گے اور یہ ساری چیزیں کھانا پینا ہوگا، اس کی وجہ سے بہت بڑا ثواب ملے گا، اور نہ کریں تو شاید ہم گناہگار ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتاوی عزیزی میں اسی طرح تفسیر عزیز کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا کام کرے کہ غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو نامزد کر دے، اس پر 100 مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھ لے، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتی، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنے سے، مثلا غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز لگا دی اور اس پر بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال تو نہیں ہوتی، لیکن ساتھ نقصان یہ کہ بسم اللہ پڑھنے والا مرتد ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک حرام چیز کو وہ حلال کر رہا ہے۔ تو اس واسطے غیر اللہ کے نام پر جو چیز بھی ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہے، چاہے وہ جانور ہے، جو بھی چیز غیر اللہ کے نام پر دینا یہ بالکل قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔
نظر نیاز یہ اللہ جل شانہ کے نام پر دینی چاہیے. مثلا جو بھی کام ہم کریں، صدقہ خیرات ہو، کوئی جانور کو ذبح کریں، جو بھی کام ہو اللہ جل شانہ کے تقرب کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، مخلوق کے لیے نہیں. یہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ جو ہے برابر کرنا ہے، جو کہ صریح شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس کی یہاں نفی کی گئی ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو آدمی مجبور ہو غیر باغ، اور وہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہیں تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے موت کی حالت کے قریب ہے. اب وہ آدمی ان 4 حرام چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال کرنا چاہے اور کوئی حلال چیز اس کے پاس میسر نہیں، تو ان 4 چیزوں میں سے کسی چیز میسر ہونے کی صورت میں وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے 2 شرط لگائیں، غیر باغن، لذت حاصل نہ کرتا ہو، لذت کے لیے اس کو استعمال نہ کرتا ہو، ولا عادن، اور نہیں اس سے تجاوز کرے. مثلا 1 لقمے سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے تو 2 لقمے وہ نہیں کھائے گا. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور موت کی شدت جو ہے نا، موت اس کی آ سکتی ہے، اس شدت کے اندر وہ مبتلا ہے، اور اس کے پاس قریب کوئی پینے کے لیے مشروبات نہیں ہے، نہ کوئی شربت، نہ کوئی پانی، نہ کوئی دودھ وغیرہ. اب وہاں صرف شراب موجود ہے. اب وہ اپنی جان بچانے کی خاطر مثلا 1 گھونٹ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تو 1 گھونٹ وہ پیے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اس سے آگے تجاوز کر دے، آدھی بوتل پی لے، گلاس پی لے، اس میں تو غیر باغ ولا عاد والی دونوں شرطیں نہیں ہوئی. یہ تو لذت بھی حاصل ہو گئی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا حد سے آگے بڑھ گئے، تو یہ دونوں صورتیں پھر ناجائز ہو جائیں گی. تو یہ یعنی مجبور ہونے کی صورت میں ان چیزوں کے اللہ جل شانہ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یعنی کوئی مجبور ہو، اس سے اس طرح مسئلہ ہو تو کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ جل شانہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کو اللہ کے غیر کے لیے نامزد کیا گیا ہو. فمن اضطر، سو جو شخص مجبور ہو، غیر باغن، لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہیں حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل شانہ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں.